بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مجلس کی مقبولیت واسطے صلوات. تمام گزشتگان اہل ایمان کی بخشش اور بلندی درجات واسطے صلوات. تمام بانیان اراکین معاونین منتظمین مجالس و محافل ازاد مقاصدی پر آوری واسطے صلوات پڑھنا. تاجیل فرج ولی اللہ سروحی و ارواحنا لہ الفدا. امام زمانہ دی آمد اور سلامتی واسطے صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل السفراء والمبشرين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما ولهم علي ابن أبي طالب وآخرهم أبا صالح المهدي أجل الله فرجه الشريف. ونحن
من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقال عز شأنه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الذكر لتبين به للناس صلوات دعا ہے رب کائنات بحق محمد مال معصومین تو سا تمام احباب دی تشریف آوری بانی آمدہ انتظام فرمایا میری حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما مالک تمام پریشان حال مومنین دی پریشانی تمام بیمار مومنین مومنات میں صحت عطا فرما رب کائنات تمام اہل ایمان جو دوائی استعمال فرمان ہوگی دوائیں اثر شفا نصیب فرما خصوصاً جناب مولانا سید کوثر علی شاہ صاحب سید جوہر علی شاہ صاحب اور باقی تمام احباب جو دوائی استعمال فرماندر مالک صحت عطا فرما رب کائنات بے اولادان صاحب اولاد فرماوے جنہاں گھرانچ بچین مالک بچے نصیب فرما جتنے اہل ایمان جو حاج سارزوان لے کے آئے مالک ملک بحق کے مادر امام حسین تو علیم حاج سارزوان جوانو اللہ دی ذات اس کار خیر دا عجر عظیم عطا فرما اس ادارے نو ترقی نصیب فرماوے لوگاں فائدہ اٹھاون دی توفیق بخشے مولانا سید نجم الحسنین صاحب دی خدمات اور باقی مدرسین دی مسائی جمیلہ مالک قبول فرما یوسف گمگشتہ زہرا امام زمانہ دا جلد ظہور ہو میرے عشرے دے دربار گوار شاہ پانی قبلہ سید ناظر عباس نقوی صاحب نو مالک خیر خوبی نصیب فرما مالک انہوں نے ایک بچہ مریض ہے اس کو صحت عطا فرما یوسف گمگشتہ زہرا امام زمانہ دا جلد ظہور ہو بلند آواز دا کچھ دیر واسطے نماز تو پہلے اتنا وقت ہے ایک چھوٹا جا مفہوم ہے مکتب اہل بیت دی امانت دے حوالے نال جڑا تواڈے پاکیزہ قلوب اور تہاڈیاں مقدس افکار تک میں پہنچانا ہے اور کوشش کروں گا کہ میں گزارشات تہاڈی خدمت تک پہنچا سکا کچھ آج ہو جان گیا اور پھر اگر عشرہ محرم تو پہلے مالک نے موقع بخشیا پھر کبھی ورنہ انشاءاللہ دربار گوھر شاہ روزانہ محرم الحرام دے ایام 9 بجے شب انشاءاللہ زندگی رہی تو رات کو 9 بجے کھلا ناظر عباس شاہ صاحب نے حکم دیتا اور میں انشاءاللہ اٹھے رات میں ٹھیک 9 بجے دربار گوھر شاہ عشرہ محرم الحرام زندگی رہی تو ایک صلوات پڑھو محمد وآل تھوڑی جی دیر واسطے انہیں اپنی افکار نو جمع فرمائے یقیناً انشاءاللہ خود جنگ دے باسی بھی ڈھیر سارے تشریف لائے اسو اگرچہ بہت سارے چہرے جنہاں تو میں آشنا ہاں دور دور تو ماشاءاللہ جنگ دے گرد و نواح تو جملہ طلبگار شاہ صاحب بھی گھڑ مہاراجے دے پروں تو تشریف لے آئے ڈھیر سارے لوگ انشاءاللہ جنگ دے افراد بھی تشریف فرما ہو سے آخر مہد علمی ہے اور الحمدللہ ایک ادارہ ہے بڑے عرصہ دراز تو کم کر رہے ہیں یقیناً تو دے لوگ بھی ہو سے تو سا میرے مزاج آشنا میں تھوڑا مزاج آشنا بسا اوقات حضرت انسان میں بات شروع کر دیتی ہے اپنی وسیع فکری مشغولیات دے مد نظر اور اس دیدنی کائنات دے رنگ و بو زیب و زینت اور روزانہ دے بدل دے ہوئے اس کائنات دے سہولیات دے انداز اتنے مشغول ہو جاندہ ہے جو انسان بعض اوقات اپنے آپ دے بارے بھی نہیں سمجھدا کہ میں کیا ہوں اور میری کیا حیثیت ہے
میں صرف 2-4 لفظ ابتدائی عرائض متوجہ کرانا ہے کہ تو خود کیا ہے. قبل اس دے کہ میں مولا امیر دا ایک فرمان جناب نو سنائی تھوڑا جا متوجہ کرانا ہے. رب کائنات دیاں بہت زیادہ مخلوقات ہیں، چھوٹی تو چھوٹی مچھر چونٹی، بڑی تو بڑی حیوانات چو کبھی ہیکل مخلوق ہاتھی، لیکن ان ساری مخلوقات دے بہت سارے مفادات ہیں اپنی جگہ تے. کہ اگر انسان آکے کہ میں اتنے بڑے کارنامے انجام دے لینا، میں یہ کردہ میں وہ کردہ، میرے اتنے کام ہیں، اگر باقی مخلوقات دے بھی ذکر کیتے جاویں تو الحمدللہ بہت ساری مخلوقات دے اور بھی بہت زیادہ کارنامے ہیں جنہاں دے شمار کیتے جاویں تا. تو اسی اپنے گھر دے وچ بچی ہوئی ایک بھینس لے لو، وہ بھی بہت زیادہ انسانیت دی خدمت کر دیئے، دودھ بھی دین دیئے، دہی بھی بڑھ جا دیئے، لسی ہو جا دیئے، جو گھی نکل آندہ ہے، مکھن ہوندہ ہے. اگر اس نے ذبح کر دیتا ہے تو گوشت ہے، اس نے چمڑے دے کوئی جوتا ہے. اصلاً وہ دی زندگی بھی کوئی بے سود نہیں ہے، لیکن اپنی تمام مخلوقات دے وچوں کتنی عظمت عطا فرمائی سو انسان نو کہ اگر اپنے خطاب دے قابل قرار دیتا ہے تو بھی انسان. ذرا قرآن کریم کی تلاوت فرماؤ، بہت سارے مقامات ہوتے فرمایا یا ایوہ الناس، یا ایوہ الناس، اے انسانوں. اور اگلی بات جڑی واقعاً بہت زیادہ قابل غور ہے، اور اپنی ساری مخلوقات شعور دیتا، سمجھ دیتی، پہچان دیتی. کدی متوجہ ہوئے کرو کہ صبح نو اپنی بل چو نکلن والی چونٹی او پتہ نہیں کتنا کتنا سفر کر دیئے، لیکن اس کی قدرت ہے جو واپسی تے انہوں اپنے گھر دا بھی پتہ ہوندہ ہے، راستہ بھی نہیں. راستہ بھی نہیں بھول دی. اور پھر اپنے گھر اور ایک جگہ دیتے 2-3-4 بلا ہومیں چیوٹیاں رانی ہومیں تو ہر اپنے اپنے گھر جان دیئے، کسی دوسرے گھر تے بورڈ بھی کوئی نہیں لگا ہوئے ہوئے. کدھائی کوئی بیٹا مہربانی کریں، زیادہ تیز نہ کریں، متوجہ ہو. اور کدھی ایک وہ کتنا شعور عطا کی 10 پرندے ہیں کہ صبح صبح نکلن والے پرندے پیچھے کوئی ریڈار کام نہیں کر رہا، کوئی رہنمائی نہیں کام کر رہا، اور کسی قسم دی کوئی پیچھے انڈیکیٹر نہیں ہے، کوئی کسی قسم دا پیچھے سپورٹ نہیں ہے. صبح صبح اس کی تسبیح کر کے نکل گیا ہے، شام نو لوٹے آئے، انہوں درخت بھی یاد ہے، گھونسلہ بھی یاد ہے، بستی بھی یاد ہے. خصوصاً میں تھوڑی بہت ڈرائیونگ جاندا کردہ نہ اتنی زیادہ جاندا ہاں، لیکن عام طور تے بھی کیا ہویا حادثہ کیوں آجی ڈرائیور نو نیندر آ گئی، جڑے نیندر آونے تو گرفت ختم ہو جاندی ہے، لیکن اس کی قدرت ہے کہ پرندہ سوتا بھی ہے، لیکن پرندے دی اس ٹینی تو گرفت بھی کمزور ہے. کیا کہنا کدھی ٹھونے میں پرندہ سوتا سوتا ڈھائے پہ نہیں، وہ ٹینی نو بھی پکڑی رکھتا ہے، سو بھی لیتا. لیکن انہا تمام تر مخلوقات دے وچوں متوجہ رہنا، میرا ایک لفظ بھی اگر یاد کر کے جاؤ تو میری پوری مجلس ہوگی. انہا تمام تر مخلوقات دے وچوں اپنی اور اپنے نظام دی معرفت قابل انسان نو قرار دیتا ہے. کہ میری معرفت قابل کون ہے؟ انسان. لیکن معرفت دا مرکز کیا قرار دیتا ہے؟ بیان. معرفت دا مرکز بیان. بیان کا اندہ ذریعے اپنی وحی دے ذریعے، بیان وحی دے ذریعے. وحی کہیں دے ہوتے آئی معاف رکھنا، میں اپنے تمام عالم اسلام دے بھائیوں کو کس طرح ایک پاسے کر کے نہیں پڑھاتا. وحی کہیں دے ہوتے آئی محمد مصطفیٰ دے ہوتے. ذرا جاؤ پوری دنیا دے بڑے 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 محکمہ تعلیم اور
تعلیم دے ذمہ دار لوگوں تو پوچھو کہ بھئی تم جو اپنا کوئی تعلیمی کام ذمہ لگاتے ہو تو وہ کسی ان پڑھ کے ذمہ لگاتے ہو یا پڑھے لکھے کے ذمہ لگاتے ہو؟ تعلیم دیوان واسطے انتخاب کیتا جاندہ ہے اس فرد دا کہ جڑا پڑھیا لکھا ہو. میں چونکہ عربی دے سنا زاویہ تو واقف نام میں امید مانا کیتا ہر پڑھ پھر حیران ہویا کمال ہے کہ وہ پڑھانے کے لیے بھیج رہا ہے اور ان پڑھ نو بھیج رہا ہے. اور پھر انہوں پتہ ہے جو میرا نبی ان پڑھ ہے اور پھر اسے کہتا ہے اقرا، ان پڑھ کو کہتا ہے پڑھ. اور حد ہو گئی کہ میں کسی ویلے حیران ہوں کہ کسی بھی ان پڑھ استاد دے شاگرد اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے. وہ کیویں ان پڑھے نہیں دا شاگرد علی منبر کوفہ تے بیٹھ کے آتا سلونی سلونی، شاگرد کہتا پوچھو پوچھو. اور شاگرد بھی اتنا مدبر عالم ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کوئی علم ہوتا ہے لیکن تدبیر نہیں ہوتی. کسی مجبوری ہے چنہ دا علم انہوں کام نہیں دیتا. علی وہ عالم ہے کہ جڑا ظاہری مجبوری دے وچ بھی علی دا علم علی کو جدا نہیں ہوتا. بستر رسالت سمجھے ہویا جدا کفار و مشرکین ننگی تلوار لے کے بڑے پیغمبر دکھا انہوں نے کہا یہ تو علی سو رہا ہے. انہوں نے کہا یہ تو علی ہے. انہوں نے کہا چل لڑتے نہیں سے کچھ نہیں آئے کوئی بات نہیں. انہوں نے پوچھے وہ محمد کہاں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جواب دو ہی نہیں پڑھتے کہ میں کیوں دسوں تو لڑائی. اگلا ہے کہ میں نہیں جانتا، مجھے کیا پتا. مجھے نہیں پتا یا میں کیا پتا، یہ علم علی دے نال سازگار نہیں ہے. علی وہ ہے کہ جو کبھی کسی سائل کے جواب میں کہتا ہی نہیں ہے کہ میں نہیں جانتا. علی واسطے یہ آکھنا بہت مشکل ہے کہ میں نہیں جانتا. خداوند نے متعال درجات بلند کرے. انہیں جڑے عمیلی صاحب پہ بیان کر دیں وہی نہ ایک گالی انہیں بہت ڈھیر سنیا ہے. خدا غری کے رحمت کرے استاد معظم علامہ اختر عباس رحمت اللہ علیہ منو یہ فرمائیں دیں ہم اس کو امام ہی نہیں مانتے کہ جو کبھی کہتا ہو میں نہیں جانتا. اسی امام ہی اسے منے نے جڑا سائل دے جواب جناب کہ میں نہیں جانتا، میں نے پتا کوئی نہیں. ہن مولا علی کی آنکھ ہے میں نہیں پتا، یہ بھی نہیں آپ سکتے. آگن کہ میں نہیں جانتا نہیں کہہ سکتے. آگن میں نہیں دسیندا تدبیر کے خلاف ہے. تو پھر کیا کیا؟ علی وہ واحد عالم ہے کہ جڑا مجبوری دے عالم وچ بھی اس دا علم دے واسطے مفید ہے. فرمایا میرے ذمہ لا گیا ہے. میرے کو جو پوچھ دے ہو میرے حوالے کر گئے. چلو یہ دس دیو لیکن اسا تلاش کریے تا کتھے لبسن. انہاں سوال بدلے علی دا جواب انہی آر اپنی جگہ دکھنا ہے. انہاں کہ اگر تلاش کریے تا کتھے لبسن. حضرت فرمائے توہانو ضرورت ہے جاؤ ملتا ہے تو تلاش کر لو. یہ کون ہے؟ نبی دا شاگرد. اے میرے پیغمبر دا شاگرد ہے جو دا شاگرد اتنا پڑے ہو جائے. اسی شخصیت دے ہوتے تیری معرفت دی ضرورت دے مد نظر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ بِهِ. ہم نے تیرے اوپر اپنا ذکر نازل کیا قرآن تاکہ تو اس کے ذریعے بیان کرے.
انسان معرفت وچ محتاج ہے بیان دا. بیان کیڑی شے دا بیان؟ بیان وحی دے ذریعے ہویا. کتاب مبین قرآن کریم دا لقب ہے کتاب الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. یوسف تلک آیات الکتاب، یہ کتاب بیان کرنے والی ہے. یہ کتاب خود بیان ہے، بیان للناس، ھذا بیان للناس، خود بیان ہے، خود مبین ہے، لیکن اس نو بیان کرن والے دی ضرورت ہے. اور وہ زبان جیڑی مالک نے اس کے بیان دے قابل سمجھی ہے وہ زبان ہے محمد مصطفیٰ دی. اور فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اسی اس قرآن نو آسان کیتا ہے تیری زبان دے نال. معلوم ہوا بیان بھی ملے گا زبان سے، قرآن بھی ملے گا زبان سے، لیکن زبان کہاں سے ملے گی؟ کبھی دیکھو گے تو علی چوس رہا ہے، یہ زبان کتائی دیکھو گے تو علی چوس رہا ہے، کتائی دیکھو گے تو حسین چوس رہا ہے. تو پھر معلوم ہے قرآن بھی مل گیا تو کتوں القرآن ما علی وعلی ما القرآن. لیکن مہربانی فرمایا ہے کہ جی میں اپنے بچوں دے سلیبس دیا کتاباں بستے چ پا کے میری گل ہے یہ سیدھی سادی تواڈے ماحول دی جی میں اپنے سلیبس دیا کتاباں بستے چ پا کے تے بچیاں دے ذمے لا چھڑیندے ہو. پیغمبر دی اس حدیث تے ایمان لے آ کے یا مہربانی کرے آئے جو اے قرآن اکا مولا علی دے ذمے نہ لا چھڑے آئے. سمجھنا ہو تو علی دے ذمے، قرآن فہمی واسطے علی کو لو جانا، لیکن قرآن تو ہاڑے بھی عمل واسطے آیا ہے، عمل بھی کرنا اس لیے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، قرآن پیغمبر دے کول بیان ہوگا، پیغمبر بیان کریں گے، بیان دے نال تیری معرفت ودھے گی بذریعہ قرآن. لیکن مہربانی کریں بہت زیادہ مبتلا ہیں ہر اس منبر تے آمن والا اپنے آپ نو مقدس راستے تو تعارف کرامن واسطے بھاویں جان دو ہوئے بھاویں نہ جان دو ہوئے اکسی جی میں قرآن تو پہ پڑھتا، میں نے آیت قرآن پڑھی ہے جی میں دونوں قرآن تو ثابت کر کے دینا جی میں قرآن چاہ کے یہ مسئلہ پیدا. خیال رکھی 9 پیغمبر سورہ شعراء آئے رسالت دا اعلان کیتا ہے، نال فرمائے انی لکم رسول امین، میں رسول بھی ہاں امین بھی ہاں. قرآن بھی سنائے امین بھی ہو، کوئی خائن نہ ہو. ایسے بندے کو لوگ قرآن نویں جڑا امین ہوئے، خائن نہ ہوئے. ایسا نہ ہو کہ قرآن دے ذریعے خیانت کر کے تیری اس دینی جذبے نو تسکین دے دے وے تے جڑے نو نہیں سمجھ آئی میرے یار تھوڑے پڑے ہوئے لوگ انہاں دی خدمت تے درس پہ کرنا. ڈھیر سارے بندے کوڑی قسم چاہ کے چوریاں پچا نہیں ویندے. کیا خیال ہے آپ پتر کی خیال ہے؟ میں بولتا تو نہیں پیا. بہت سارے بندے کوڑے قرآن کریم جی وڈی قسم چاہ کے چوریاں پہچان ہوئے. بہت سارے قرآن کریم دی چھان تلے اپنی بے ایمانیاں جما نہیں لیتے. ہوندہ یہ نہیں ہوندہ کہ اگر ظاہری طور پہ ہوندہ ہے تو میں بھی کہے میرے دیا کھیگا کی جانا ادلی مخلوق بھی کوئی اتنی زیادہ پیچھا نہیں رہی جنہ تیرے مذہب تیرے عقیدے تیرے دین دے وچ خیانت کرنی ہوندی ہے. جی میں چور کدی قرآن دا سہارا لے کے دھوکہ دے لیندہ ہے، انہی یار دین دی خیانت کرن والے بھی کدی قرآن دا سہارا لے کے دھوکہ دے لیتے ہیں. لہذا قرآن لینا اور امین ہتھا تو لینا. قرآن لینا مولا علی کو لینا، قرآن لینا اولاد قرآن لینا پاک پیغمبر دے امین صحابہ تو لینا، قرآن لینا علی دے شاگردہ تو لینا. بیان انسان محتاج ہے
کیڑی شے دا بیان کتھوں بیان قرآن تو بیان کیڑی شے دا بیان عقائد دا بیان نظریات دا بیان میں ٹھیک کہہ رہی ہوں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں تو اسی قرآن پڑھو ایک دفعہ کم از کم قرآن کریم نو ترجمے دے نال پڑھو تے نہ اس مترجم دا لیندہ پیا جیڑا تقریباً تمام صاحبان ذوق نو قبول ہے اور خواتین نو بھی قبول ہے کیونکہ مستورات دے واسطے بھی قرآن کریم جہیز دا حصہ ضرور ہوندہ ہے اور وہ بھی دے آندے نے علامہ حافظ سید فرمان علی رحمت اللہ علیہم دا ترجمہ قرآن جاؤ ایک مرتبہ اپنے آپ نو پابند کرو این رسی دے نال اپنے آپ نو محبت قرآن دی رسی دے نال اپنے آپ نو باندھو اور اج ایک طے کر کے نکلو جامع امام سجادی چوں کہ ہون جڑے زندگی دے باقی دن ان اج میں ایک ختم قرآن علامہ حافظ فرمان علی دا ترجمہ اور حاشیہ پڑھ کے مکمل کروں گا پھر کوئی اور کام اور اگر ایسا کرو گے تو میں ضمانت دیتی جانا میں بالکل گارنٹی دیتی جانا وعدہ ہویا کہ اگر ایک دفعہ قرآن پڑھ لو گے تو تیرا عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور تیرا عمل بھی ٹھیک ہو جائے گا عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا عمل بھی ٹھیک ہو جائے گا اور مت سمجھنا کہ کوئی معمولی بات کی تھی قرآن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ واجب بھی وہی کچھ قرار دیتا ہے کہ جو اس کے لیے ممکن ہو دیکھیں اگر اللہ نے تیرے تے ولایت علی دے ہوتے ایمان واجب قرار دیتا ہے اور ہے تیرے تے واجب ہے کہ تو ولایت علی تے ایمان رکھ دو میں تو پھر نہیں ہو سکتا جو تو پڑھے قرآن تے تینوں نہ لبے ولایت علی توحید دا سونا سبق بھی ملے گا توحید دا سونا سبق بھی ملے گا قرآن رسالت کی عظمت اور شان بھی ملے گی قرآن تو مومنین دا اکرام بھی ملے گا قرآن تو خواتین دے احکام بھی ملیں گے قرآن تو پوری سورہ نساء حقوق عورتاں مرداں دے حقوق بھی ملیں گے قرآن تو تینوں قرآن ایک مکمل دین دے گا اور نال استاد بھی دے گا یاد رکھو تے اتفاقاً یقیناً انتظام ہو سی پورے پرے کدائیں خواتین دا بھی جڑیاں مائیاں بھی سننیاں پہیوں سر انہوں نے بھی ایک نکا جہاں مشورہ دیتی جاواں کہ کوئی نہیں ایڈی پریشانی والی گل جڑیاں مائیاں ڈاڈیاں پریشان ہوئی نا گھر وچ برکت کوئی نہیں ساڈے گھر دے وچ فلانا مسئلہ ہے پتہ نہیں کہیں جادو کر لیا ہے کدوں کو ٹھونا ہو گیا ہے کدوں کہیں رکھ پور لئیے کہیں ایو جائے مرشد کو لونیا جائیں دی رکھ پھردی ہوئے میں تینوں ایک بڑی ساری رکھ دسی جانا باجی بی بی میری طرفوں اے یاد کر لائے اسے تے عمل کر کدوں کہیں رکھ شک لین دی لوڑ کہیں نہیں تو گھر وچ ڈھیر قرآن پڑھیا کر تو سو آج تو تلاوت شروع کر دو گھرچ قرآن بڑے گھرچ قرآن دی تلاوت ہوئے گی اور ایڈا بڑی ذمہ داری کیوں دیتی اس واسطے جو معصوم فرمائیں تلاوت القرآن مطردت الشیطان اگر تم گھر میں قرآن پڑھو گے تو شیطان نکل جائے گا جڑے گھروں شیطان نکل ونے اختر خان توجہ کے جادو دے کے ٹون دے کے انتر منتر تنتر شنتر کا شاہ ہر شاہ جنال شیطان دے نال اے جو ٹچ موبائل تو ویلیاں ہو پو تا قرآن زیادہ پڑھے جھانک دی نگری ہے رنجنوں میں ہون تو کہیں کہ ڈر لگتا ہے دیکھیں ڈھیر ساری شرائط ہونی ہیں چار دیواری پکا مکان سیمنٹ والے کوٹے فلاں اتنے مرلے یہ وہ نلکا موٹر ہون میں ڈر لگتا ہے بے کدائیں اگلے خانے تے نہ لے کیا کلوے اور ٹچ موبائل پیکج سمیت نراستہ نے
ایک بات ذرا مت رکھو. آؤ دوستو معرفت دے قابل سمجھیا حضرت انسان نو اور معرفت واسطے قرآن بھیجیا اور قرآن نو مربوط فرمایا بیان دے نال اور بیان دا ذمہ لگایا محمد مصطفیٰ دے ذمہ جو صادق بھی ہے اور امین بھی ہے اور پیغمبر نے اپنے بعد اے سارا کچھ ذمہ لگایا. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ اترتی اہل بیتی. پیغمبر نے یہ بیان ذمہ لگایا اپنے بعد اپنی اترت اور اہل بیت دے. اس قرآن دے وچ انذار بھی ہے تبشیر بھی ہے. میرے کو وقت تھوڑا انذار بھی ہے تبشیر بھی ہے اور خدا کرے سمجھا سکا انذار دا معنی کیتا جاتا ڈرانا اور ڈر دے وچ ایک یہ اثر ہوتا ہے کہ ڈر بندے نو دور کریندا ہے. جڑی شاید تو ڈرائے ہو نا وہ دور کر. میں کو آکھ دے میں ٹوبے روڈ تو نہ مڑی سارا روڈ پٹیا گئی میں کدی نہ رہے ویسا گڈی میں کہ بے پاس ویسا. لیکن اسلام دا انذار ایسا ہے کہ جو انذار آپ کو جنت کے قریب کرتا ہے جنت سے دور. اللہ کرے سمجھ سکتے جنہوں نے سمجھ آئی نہیں یہ ایسا ڈراونا ہے. تو میں نے کدوں پتہ لگا میں کوئی آپ سے آنا نا میں بیچارہ کی طرح میں نے سنایا میرے مولا امیر المومنین یعصوب الدین امام المتقین لنگر آسمان و زمین علی ابن ابی طالب نے فرمایا وخلق اللہ النار صوتا للعباد لیسوقہم بہا الی الجنہ. اللہ نے جہنم دا ڈنڈا بنا کے بندیاں نو دکھایا کہ اسے دیکھ کر جنت میں داخل ہو جاؤ. جہنم سے ڈراتا ہے تاکہ تم جنتی بن جاؤ. یہ ڈرایا بھی ہی سو. ہاں بھائی پڑھیں گے گل تھوڑی جی ٹیلی گرامی بڑی مختصر تھی. واحد انسان کی زندگی ہے جو قابل تجزیہ بھی ہے نتیجہ خیز بھی ہے. یہ ڈھیر سارے مضمون اس چار جملے چاکی ہوئی نا جو کیا ہے نتیجہ خیز بھی ہے قابل دید بھی ہے باعث اجر بھی ہے قابل نجات بھی ہے اور انعام دی مستحق بھی ہے. واحد انسانی زندگی ہے. انعام کہہ رکھا جنت جنت ہے کہ واسطے نہیں میں تانوں کی کہتا اللہ پاک نے جنت بنائی ہے محبان علی کے لیے. میں ٹھیک کہتا پیا تمام سنی شیعہ کتاباں الحمدللہ ساڈے سنت بھائیاں دے بھی بڑے معتبر منابع دے وچ بات موجود ہے. حب علی ایمان وبغضہ کفر و نفاق. علی کی محبت کا نام ایمان ہے اور بغض کا نام کفر اور نفاق ہے. تو محبت اللہ دی ذات نے جنت بنائی کدے واسطے علی دے محبہ واسطے بالکل تواڈے واسطے ہے. لیکن ہکا گل اتھا ہی تو دی پوائنٹ چکرا تے میں تھوڑے جے مسائل پڑھا. کیا خیال ہے اس میرے مجمع دے وچ جنت دے امیدوار کتنے موجود ہو؟ سارے. تھوڑی سے تے پکی ہو جاتا نا رول سنا. امیدوار طلبگار کتنے ہو؟ یہ کیا ہویا بھائی ہونے امیدوار ہے ہونے طلبگار بن گئے. اچھا شوقین کتنے ہو؟ عاشق کتنے؟ ہن دسا یہ علماء سمجھتے ہیں ایک ہوتا ہے ماں بہل اشتراک ایک ہوتا ہے ماں بہل امتیاز. ماں بہل اشتراک ہوتا ہے ایک لفظ آکو تے سارے رل آویں سارے رل آیا نا. امیدوار ہوتا ہے جو شاید لب گئی تا لب گئی نہ لدی تا ہوتا ہے فلانے حلقے کے نام زد امید. کیا مطلب ہے بڑھ گئے تا نہ بڑھے آتا بڑھ کے خیال ہوں دسو امیدوار کتنے؟ اچھا بھی یہ لدی تا لدی یار پٹواری کرو تو صحیح تھوڑے گتے ہوئے رول لینا سلا تو نہیں مکتے. تقدیر تو بعد اگر کوئی مؤثر کلم مٹی ہے تو پٹواری اللہ معاف کر. میں تانا سا رولے دنیا دے بھوگ لیسا خرابیاں کرنے پٹواری آدھی معاشرت کیا بس انہاں دی اکبت کے خوشی بیچارے نا. امیدوار دے دو میں پہلو برابر ہوتے ہیں. طلبگار کوشش کرتا ہے لیکن بعض اوقات ناکام ہوتا ہے. شوقین
کے عاشق بنو عشق تے خرچ کرنا پوندا ہے عشق تے نیندراں لٹاونیاں پوندیاں عشق تے تہجد پڑھنی پوندی ہے جنت دے عشق وچ خرچ کرنا پوندا ہے جنت دے عشق وچ زکات دیونی پوندی ہے جنت دے عشق وچ خمس دیونا پوندا ہے جنت دے عشق وچ داڑھی رکھاونی پوندی ہے جنت دے عشق وچ نمازی پڑھنا پوندا ہے اور دسو عاشق کتنے ہو سارے ہوتے جڑے داڑھی ملا کے عاشق بڑے بیٹھے ہو شامی رکھا نہ لے سے میں جنت اس کی رکھا نہیں سو میں کوئی تو نہیں دیا کہ میری تقریر واسطے رکھا ہوں جنت کے بندن جنہاں میں جنت بڑی سب کی دیتی ہے ساری رات زہرا دلال فرمایا ہے چلے جاؤ چلے جاؤ لیکن ایک کوئی جاون واسطے تیار ہے میں پڑھیا میری عادت ہے میں مطالعہ کر کے مسائل پڑھن دا دیا رو پوندے ہیں جانگا لے ہوں تھوڑے مزاج دا جملہ پیانا رو پوندے ہیں پھر سائیں فرمائندہ نا چلے جاؤ رو کے آدھن بھیا جو سیدہ جو چھوڑ کے بنا ہے فرمائندہ جو بنو زہرا دلالی تو دستے کو چھوڑ کے بنا ہے بنا ہے سن سو اتنی باپ تقریر کیتی ہے نا این خیمے دی این کنات دے نال کھلو کے غریب دی چھوٹی دی سونی رکھے ہیں جدہ شبیر فرمائے نا غازی عباس تو بھی چلا جا لیکن کلہ نہ ونی پیڑا نو نال لے کے ونی اس سے لے پیو دے خیمے دی کنات چھوڑ دیتی دوڑ کے پھپی کو لائیے این پھپی دے گلچ پائی پائیس آج یہ پھپی میں نے یقین ہے کوئی بیا ونی تا بیا ونی چاچا غازی سنو کلہ چھوڑ کے چاچا غازی سب کلہ چھوڑ کے اتھائی زہرا دلال رات نو اپنے سارے فوجیاں نو جنت دے مقام دکھائے میں آتا ہوں نا فوجی سارے حسین دے جنت ویک کے مطمئن ہو گئے انہاں نو سکون آ گیا کیڑی گھبرائی اچھے جے ٹبے تے اتے کھڑی ہوئی بھیڑ جدا بھیرا گھوڑے تے چڑھ کے آکھیا میرا آخری سلام میں ویندہ پیانتے وال نہیں آوڑا ہولے ہولے آدھی آئی میں نو کہیں دے حوالے کی دائی رو کے فرمیدے الہ ربکم زینب تم اپنے اللہ دے زینب تو اپنے اللہ دے حوالے امام دا فرمانا مطمئن ہو گئی لیکن کیا ہویا سادات جتنے بیٹھے ہو بی بی سیدہ دیا اگلی مکان انہاں نو دیونی کھلیوئی بھائن نو بھرا کھیا اللہ دے حوالے شبیر بھج دے گھوڑے تو لتھے سونا سجدہ سونی حاضری خنجر چلیا غریب دے گلے دے پاک خون دیا دھارا نکلیاں اجا جبریل کربلا دی مٹی چاہ کے سرچ کھلا پہنا اجادہ کھلا سلیمہ سلیمہ علا قد قتل الحسین بے کربلا علا قد صبح الحسین بے کربلا سیدوں میں معافی دی بھی آئے جا جبریل روندہ کھلا اعلان ہوئے فنہ بالخیام لٹ لو علی دیا دیا دکھے میں لٹ لو توان رکنا کوئی نہیں آفرین 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 بس دو جملے رنج نہ ہوئے لٹیرے بدھے دعا میں کرے نا اللہ تنو لٹیرے دے شرط محفوظ رکھے لٹیرے بدھن خیام اچھ داخل ہوئے میں بڑے ادب نال پڑھن دا دیا سیدہ دا قصہ میں بڑا گھبران دا کیویں دسا جو کیویں لٹیاں سمجھ آ گئی ہوئی دا بستر تیرو سے تیریاں کتاباں لے لکھے آئے جدہ لٹیرے بڑے لوسل شریف زادیاں سرنا یلوز نواز ہن الہباد ہک بئی دی کھڑ دا
لٹی گئیاں میں آدھوں نہ لٹی گئیاں تا سوکھی آئیں جو خیمے آئیں خیمے انو اگ لگ گئی ایک پاسیوں نہیں جلے کی تو کہیں موقع لگ گئے اس ادھوں اگلا دیتی رہی ہر پاسیوں آگ لگی ہے دیتا ہر پاسیوں آگ دے پیٹ اچ خیمے آئیں ہونا کھلیاں امام دے کھول فرمائے سجاد حکم کر ہون کیا حکم ہے کتاباں چینی لکھی ہو جائے پڑھنے لے بالکل ٹھیک پڑھ دینا کوئی غلط نہیں پڑھ دے جو امام تو پچھڑا میں آدھوں نا عالم غیر معلم حیام گھر دی تھی نہیں علی دی تھی اتنا پتاس یہ جانتے پڑھ وجہ جنگل لے پاسے ونڑا واجے پوندا ہے سیدہ توڑی اجازت نال پیادا میں آدھوں نا او مسئلہ نہیں ودی پچھ دی ودی ای زمانے دا امام ہے یہ شریعت اجازت دے دیئے تا جل کے مر وجہ میرے جل مرنا قبول ہے آفرین 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 بغیر چادر دے باہر وجڑا بھلا امام فرمائے البر وہ پیامہ جنگل دے پاس سے چلے جاؤ استاد محسم علامہ اختر عباس فرمائی دیا انجنا کیا کرو جو امام کو سڑ دیا دیو جلدی باہر چلیا گیا سائی فرمائی دیا اتھائی امام دے کول مٹی دے بہ رہی ہیں پہلے والا دے نالا بڑے چہرے دا پردہ بڑھایا نے ات کربلا دی مٹی چاہ کے والا دا پردہ بڑھایا نے ات ایک بھائی دی بغل چ سر رکھیا نے انہیں تسبیح دے داڑے پوئی ہوئی نے انہیں ایک بھائی دی بغل چ سر رکھ کے ہوڑ باہر نکلیا نے لمبے لمبے ات کر گیا دیا غازی عباس بھیڑا باہر آ گئی اللہ بھلا کرنے میرے کل 5 منٹ وقت اسے دے اندر 2 اور ڈوک سناونے میں دونا لٹی گئی آئیں تا سوکھی آئیں جو خیمے آئیں خیمے جل گئے آئیں تا بھی سوکھی آئیں جو رات پردے آئیں ساری رات خیمے دی جلی ہوئی خاکستر سے بچے لائے کے بیٹھی رہی ہے کئی بڑے غیور آئیں سیدہ دے بچے فرات دے کنارے تو فوجہ اٹھ گئی آئیں لوگ تماشا آئیں لگے گئے آئیں پارا ختم ہو گیا کوئی پانی بھرنا چاہیا ہٹ گیندہ کوئی نہ پر ایڈے غیور آئیں انہیں 2 ہاتھ رخ سارے تل رکھ کے اپنی اماں دی بغل سر رکھ کے ساری رات سیدہ دے بچے تسے بیٹھے رہے جان دیا ہے جڑا بھرنا لا اور حالی جڑیاں بچ گئیاں نہ پانی بھرے ساری رات علی دیاں تھیاں بھی تسیاں تھی بچے بھی تسے آخری لفظ یا وضو کیتے بیٹھے ہو سو یا تو وضو دا ٹائم دے وہاں نماز پڑھ سو کیڑی وڈی نماز ہونے رونے ہمیں حسین ہونا دیتائی شبیر دی سنت علی سجدہ شبیر دے نانے دی سنت علی سجدہ پہ دے